نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، گزشتہ کل کے درس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورۃ الروم تک کی منتخب آیات کی تفسیر سن چکے تھے. آج کے درس میں اس کے بعد سے آگے کی سورتوں کی منتخب آیات کی تفسیر انشاءاللہ ہم سنیں گے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کو ہمارے لیے مبارک بنائیں. اللہ رب العالمین اپنی رضامندی کے لیے اسے قبول فرما لے، اور جس مقصد سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب کرے. اس علم کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے، اور اس پر عمل کرنا بھی اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسان بنا دے. محترم حاضرین، اس کے بعد کی جو اگلی سورت ہمارے سامنے ہے وہ سورہ لقمان ہے، اور سورۃ النمل کی طرح اس سورہ کے شروع میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو حکمت، ہدایت اور رحمت کی کتاب کہا ہے. ایسے لوگوں کے لیے جو محسن ہیں اور جن کے اندر خصوصی طور پر 3 صفات پائی جاتی ہیں. پہلی صفت نماز قائم کرتے ہیں، دوسری صفت زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور تیسری صفت آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ رب العالمین نے اس سورہ کی شروعات حروف مقطعات سے کی، جن کا صحیح معنی اللہ رب العالمین کو ہی معلوم ہے. انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اس کی خبر نہیں دی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی صفت یہ بیان کی کہ یہ حکمت کی کتاب ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین، اور ایسے لوگ جو اتقان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جن کے اندر عبادت میں احسان کی صفت پائی جاتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ ہدایت کی اور رحمت کی کتاب ہے. اور پھر ان کی 3 صفات اللہ نے بیان کی: الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کے دن پر یہ یقین رکھتے ہیں. یہ چند اہم صفات بیان کی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی جن کا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہدایت کے راستے پر یہ قائم ہوتے ہیں، یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. آپ پائیں گے اکثر و بیشتر جگہوں پر اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے، اور پھر اس کا بدلہ قیامت کے دن ملنے والا ہے. تو چنانچہ یہ لوگ قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کامیاب کہا ہے. حقیقی کامیاب یہی لوگ ہیں. گرچہ دنیاوی طور پر بظاہر دنیاوی ترقی میں یہ لوگوں کو پیچھے کیوں نہ نظر آئے، لیکن اللہ رب العالمین کے میزان کے مطابق، معیار اور ضابطے کے مطابق یہی لوگ حقیقی کامیاب ہیں. لہذا انہیں آپ اہل سعادت کہہ سکتے ہیں.
اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے اہل شقاوت کا تذکرہ کیا، جو بدبخت ہیں، جن کا طریقہ ان ایمان والوں کی طرح نہیں ہوتا، قرآن کے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں کی طرح نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لہو و لعب کے اندر، گانے بجانے کے اندر اور فحش قسم کی چیزوں کے اندر ملوث رہتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیتیں سنتے تو ہیں لیکن منہ پھیر لیتے ہیں، انسنا کر دیتے ہیں، جیسے کہ ان کے کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس سیاق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ راستہ دو ہی ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں قرآن نہیں ہے تو آپ پائیں گے کہ اس کی جگہ پر لہو و لعب، گانے بجانے اس کی زندگی میں موجود ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے دو راستے ذکر کیے شروع میں، ایک قرآن کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنے والوں کا، یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، قیامت کے دن پر ایمان رکھیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، ہدایت کے راستے پر ہوں گے، کامیاب زندگی گزاریں گے۔ اگر یہ طریقہ کسی کی زندگی کا نہیں ہے گزارنے کا تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کے ساتھ زندگی نہیں گزر بسر کرتے تو یہ اہل شقاوت ہوتے ہیں، یہ لہو و لعب کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں کن چیزوں میں؟ لغو چیزوں کے اندر، کھیل کود کے اندر، لہو و لعب کے اندر، گانے بجانے کے اندر، اور یہی ان کی زندگی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے نزدیک رسوا کن عذاب ہے۔ جب ان کے اوپر قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہے تو یہ منہ بول لیتے ہیں، انسنا کر دیتے ہیں، گویا کہ کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ ان کے دونوں کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، انہیں کچھ سنائی ہی نہیں دیتا۔ تو حقیقت یہی ہے۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر بھی دیکھ لیں، خود اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں کہ جب آپ قرآن کے ساتھ نہیں ہوتے تو یہی شیطان آپ کی زندگی کے اندر داخل کر دیتا ہے، لہو و لعب کو، گانے بجانے کو، اور انہی چیزوں کے اندر آپ کے اوقات برباد ہوتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا سب سے مؤثر ذریعہ یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے تفصیل کے ساتھ، اور اسی وجہ سے اس سورے کا نام ہے سورہ لقمان۔ یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی نیک برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ راجح قول کے مطابق، جو کہ جمہور علماء کا مذہب ہے، یہ کوئی نبی نہیں تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے کہ جمہور علماء کی رائے میں لقمان علیہ السلام کوئی اللہ کے نبی نہیں تھے، یہ اولیاء کرام میں سے تھے۔ نبی نہ ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کے واقعے کو قرآن کریم کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ان کے کلام میں، ان کی نصیحتوں میں حکمت کی باتیں بھری ہوئی ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ لقمان حکیم کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں حکمت عطا کی تھی، حکمت کی باتیں کرتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ اکرام کے اوپر بہت گرا گزری۔ کون سی آیت؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔
جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ اکرام پر بہت گراں گزری. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ذکر کیا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد ظلم سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تو پھر ان کے لیے اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کن کے لیے امن ہے؟ جو اپنے نفس کو ظلم سے بچاتے ہیں. اگر کوئی اپنے آپ کو ظلم سے نہیں بچاتا تو یہ ہدایت نہیں پا سکتے اور آخرت کے اندر امن و امان نہیں پا سکتے. صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے آخر کون ایسا شخص ہے جو ظلم کے اندر گرفتار نہ ہو. ہر کوئی ظلم کے اندر ملوث ہے. کس طرح؟ ظلم عموماً 3 طریقے سے واقع ہوتا ہے. ایک ہے انسان کسی دوسرے کے اوپر کوئی ظلم کرے. دوسرا ہے اپنے نفس کے اوپر ظلم کرے. اپنے نفس پر ظلم کرنے کا معنی، اللہ رب العالمین نے اس جسم کو پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اور وہ اللہ کی عبادت بندگی میں نہیں بلکہ اس کی نافرمانی میں اس جسم کو صرف کر رہا ہے. تو یہ نفس پر ظلم ہے. اللہ رب العالمین نے شراب پینے سے منع کیا، اسے حرام قرار دیا. بیڑی پینا، سگریٹ پینا، تمباکو استعمال کرنا، نشہ اور چیزوں کو استعمال کرنا، یہ نفس کے اوپر ظلم ہے. تو یہ ایک ظلم کی قسم ہے. عموماً جب ظلم کہا جائے کہ کوئی شخص جو ظلم نہ کرے اس کے لیے امن و امان ہے، تو دیکھا جائے تو کون ایسا شخص ہے جو ظلم کا شکار نہیں ہے؟ اگر دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرتا تو اپنے اوپر تو ظلم کرتا ہی ہے. اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا ظلم کے اندر داخل ہے. صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول کے پاس گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی اسی آیت سے اس آیت کی تفسیر بیان کر دی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر خود قرآن سے کی جائے تو یہ ہے. اگر کسی آیت کی تفسیر کسی دوسری آیت سے ممکن ہو تو یہ تفسیر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. دوسری قسم قرآن کی تفسیر اللہ کے رسول کی احادیث سے کی جائے. تیسری قسم صحابہ اکرام کے اقوال سے کی جائے. اور یہ ضروری ہے کہ سلف صالحین نے قرآن کی جس طرح تفسیر کی ہے ہم انہی کے طریقے پر قرآن کی تفسیر کریں. ان کے راستے سے ہٹ کر اگر ہم قرآن کا کوئی دوسرا معنی بیان کریں تو یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے اس آیت کی تفسیر کی کہ یہاں پر ظلم سے مراد کوئی ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. پھر کون سا ظلم مراد ہے؟ کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ رب العالمین نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے اور یہاں پر ظلم سے مراد یہی شرک ہے. تو گویا کہ اللہ رب العالمین اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایمان لانے کے بعد شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے لیے امن و امان ہے، وہ ہدایت کے راستے پر ہے. اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور بہت ساری وصیتیں کی، جن میں سے آگے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أُمُّهُ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ ایک انسان کو ہم نے اس کے والدین کے متعلق وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے رکھا کمزوری کی حالت میں. ایک ماں جب حمل کی حالت میں ہوتی ہے انتہائی کمزور ہوتی ہے، بچے کے ساتھ زندگی گزارتی ہے اور ہمیشہ بچے کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، وہ صحیح سالم دنیا کے اندر آئے، اس لیے ہر طریقے سے 9 مہینے تک کوشش میں لگی رہتی ہے. اللہ رب العالمین نے اسے کس لفظ سے تعبیر کیا؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن،
ایک انسان اپنے والدین کی، خصوصاً اپنی اماں کی پوری زندگی اگر خدمت کرے تب بھی اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا جو اس کی والدہ نے اسے اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک رکھا، اور پھر ولادت کے وقت جو تکلیف برداشت کی، اس احسان کا بدلہ ایک انسان زندگی بھر بھی اپنے والدین کی خدمت کر کے نہیں چکا سکتا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک وہ دودھ پلاتی رہی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دودھ پلانے کی مدت اور حمل کی مدت کو 2 سال قرار دیا ہے۔ حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 2 سال قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو چیز بیان کی ہے، جو مدت بیان کی ہے، اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے، نہیں، یہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دودھ پلانے کی مدت 2 سال قرار دی ہے، اور دوسری آیت میں کہا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ اس کے حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت کو اگر جمع کیا جائے تو یہ 30 مہینے ہیں۔ 30 شہرن، 30 مہینے۔ 30 مہینوں کو اگر آپ سال سے کنورٹ کریں تو کتنے سال بنتے ہیں؟ 24 مہینے ادھر 2 سال میں، اور 6 مہینے ملا کر 30 مہینے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ کہا کہ دودھ 2 سال تک اس کی اماں نے اسے پلایا، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کے حمل اور دودھ پلانے کی کل مدت 30 مہینے ہیں۔ اس آیت سے اور اس آیت سے جمع کرنے کے بعد علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ حمل کی اقل مدت 6 مہینہ ہے۔ 9 مہینے کے اندر عموماً بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ 6 مہینے کے بعد بھی بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے۔ اگر کسی خاتون کی شادی ہوئی اور 6 مہینے کے بعد بھی بچے کی پیدائش ہو رہی ہے شادی کے، اس خاتون کو متہم نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ولد الزنا ہے، بلکہ یہ جائز اور حلال لڑکا ہے۔ اس خاتون کو صرف اس 6 مہینے کی مدت کے بعد ہی بچے کی پیدائش کی وجہ سے زنا سے متہم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا کہا۔ تو اس طریقے سے حمل کی اقل مدت 6 مہینے کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کرنے پر آمادہ کریں، مجبور کر دیں، تو اس صورت میں ان کی اطاعت نہ کرنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کو جاری رکھنا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کے بعد ایک بہت ہی اہم وصیت کی ہے، اور یہ آیت بہت ہی، یہ ٹکڑا اس آیت کا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جن لوگوں نے میرے راستے کی طرف رجوع کیا ان کے راستے کی آپ اتباع کریں۔ یہ نصیحت ہے لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا تو یہ اس امت کے لیے بھی، ہر فرد کے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے بھی یہی نصیحت ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جن لوگوں نے میرے راستے کی طرف رجوع کیا، میرے راستے پر چلے، ان کی آپ اتباع کریں، ان کے راستے کی اتباع کریں۔ اس امت کے اندر سب سے پہلے کس نے اللہ رب العالمین کے راستے پر چلنے کی اتباع کی؟ صحابہ کرام ہیں۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کے لیے دلیل ہے کہ سلف صالحین کے منہج پر چلنا،
صحابہ اکرام اور تابعین کے منہج پر چلنا واجب ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہمیں واتبع سبیل من اناب الی، اور اللہ کے راستے پر چلنے والے سب سے پہلے یہی صحابہ اکرام اور تابعین تھے۔ بعد والوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے راستے کی اتباع کرنے کا حکم دیا، لہذا یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ سلف صالحین، صحابہ اکرام، تابعین عظام کے راستے کی پیروی کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے اور تب میں تمہیں ہر اس عمل کے بارے میں بتاؤں گا جو تم نے دنیا کے اندر عمل کیا ہے۔ ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے خیر کیا اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین بتانے والے ہیں، اگر کسی نے شر کیا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین بتانے والے ہیں۔ آگے اور متعدد وصیتیں لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو کی ہے، جن میں ایک اہم وصیت ہے واصبر علی ما اصابک یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، لوگوں کو معروف کا حکم دینا اور منکر کاموں سے روکنا۔ پہلے خود نمازی بنو، اس کے بعد لوگوں کو معروف کی طرف بلاؤ، دعوت دو۔ صرف نمازی خود بن گئے، کسی کو کوئی حکم نہیں دے رہے، پورے گھر والے دوست و احباب کوئی نماز نہیں پڑھ رہے، ان کو نہیں بلا رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو دعوت دو، اگر منکر کام کر رہے ہیں روکو ان سے۔ جب تم یہ کام کرنے لگو گے، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، تو لوگوں کی طرف سے مخالفت ہوگی۔ اس چیز کو لوگ برداشت نہیں کر پاتے۔ کوئی شخص کسی گناہ میں گرفتار ہو اور اسے بتایا جائے کہ اس گناہ کو آپ چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ کوئی کسی بدعت کے اندر گرفتار ہو، اسے بتایا جائے کہ بدعت ہے، اس کو چھوڑ دیں اور سنت کی طرف رجوع کریں، تو عموماً لوگوں کی جو طبیعت ہوتی ہے، لوگ فوراً مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ آپ نے حکم دیا، آپ نے دعوت دی اور فوراً قبول کر لیں، یہ صفت بہت کم پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر، یہی طبیعت اللہ نے بنائی ہے۔ تو اس موقع پر ایک داعی کو انتہائی درجے صبر کی ضرورت ہے۔ فوراً آگے والا جو حکم دیا، کہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس دعوت کے راستے میں جو تمہیں پریشانیاں لاحق ہو اس پر صبر کرنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ جو کام ہے یہ آسان نہیں ہے، پختہ عزم مصمم ہو تب پھر یہ کام آسان ہو جاتے ہیں، ورنہ چند دن کے بعد انسان راستہ بدل لیتا ہے کہ نہیں یہ راستہ بڑا کٹھن ہے، اس پر آگے چلنا بڑا مشکل ہے، یہ پرخطر ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ان تمام چیزوں کے اندر نماز کی ہی مثال لے لیں، پہلی جو نصیحت انہوں نے کی اقیم الصلاۃ، ہماری اس مسجد کے اندر پہلے رمضان میں نمازیوں کی تعداد کیسی تھی اور آج آدھی مسجد میں تراویح کے وقت شروع میں نہیں بڑھتی ہے۔ ایک اور مسئلہ بیان کروں، بعض لوگوں کو دیکھا گیا جب تراویح کی نماز شروع ہوتی ہے مسجد خالی رہتی ہے، پیچھے والی صف تو مکمل خالی ہے، جو اس سے پہلے والی صف ہے وہ بھی پوری نہیں بھرتی ہے، اور بہت سارے لوگ پیچھے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی امام کی اقتداء کرتے ہوئے۔ یہ غلط طریقہ ہے، جو بھی رہتے ہو یہ غلط طریقہ ہے کہ اگلی صف مکمل نہیں ہے تو آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صف کو مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیچھے کوئی شخص کب کھڑا ہوگا؟ جب اگلی صف مکمل ہو جائے۔ اگر اگلی صف خالی ہے تو پیچھے کھڑے ہونے کی یاد نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص تنہا کھڑا ہو جائے اور صف میں جگہ موجود ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک شخص کو تنہا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اسے بعد میں اس نماز کو دوہرانے کا حکم دیا۔ بہت سارے لوگ لا علمی میں یہ غلطی کر جاتے ہیں، اگر تنہا نہ ہو، کئی لوگ مل کے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز تو درست ہو جائے گی
لیکن یہ مکروہ عمل ہے کہ اگلی صف میں جگہ موجود تھی، اس کے باوجود پیچھے لوگ کھڑے ہو گئے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور ایک صف مکمل خالی رہے، اس کے بعد پیچھے لوگ کھڑے رہے، یا 2-3 صف خالی رہے اور پیچھے لوگ جماعت قائم کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابہ تأخرا فقال تقدموا فأتموا بی وليأتم بکم من بعدکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دیکھا کہ صف بندی میں بہت پیچھے ہیں، لگاتار جو صف قائم ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہیں، تو کہا کہ تقدموا فأتموا بی، جو لوگ پیچھے وہ آگے آ جائیں اور آگے آ کر میری اقتدا کریں، وَلْيَأْتَمَّ بِكُم مَّن بَعْدَكُم، جو بعد میں آئیں گے وہ تمہیں دیکھ کر تمہاری اقتدا کریں گے۔ تو یہ ایک ضروری تنبیہ محسوس ہوئی کہ اس طریقے سے کوئی صف کے اندر یا مسجد کے اندر جگہ رہتے ہوئے پیچھے اکیلے کھڑا نہ ہو جائے۔ تو اس چیز کے اندر صبر کی ضرورت ہے۔ ان تمام اعمال خیر کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ اس راستے میں چلتے ہوئے جو آپ کو تکلیفیں لاحق ہو لوگوں کی طرف سے، ان پر صبر کریں۔ اس سورے کا اختتام اللہ رب العالمین نے اس مشہور آیت کے ساتھ کیا ہے جو تقریباً ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام۔ 5 چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کے سوا کسی شخص کو نہیں ہے۔ پہلی چیز، ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کب قائم ہوگی یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری علامتیں ذکر کی ہیں قیامت کے قائم ہونے کی۔ ان میں سے بعض علامتیں بڑی بڑی علامتیں ہیں جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، اور بعض علامتیں چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں۔ ان میں سے بے شمار علامتیں اب تک ظاہر ہو چکی ہیں، اور چند بڑی علامتیں ظاہر ہونی باقی ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں بھیجا جانا، مہدی علیہ السلام کا دنیا کے اندر نزول فرمانا، ان کا بھیجا جانا، دجال کا آنا، یاجوج و ماجوج کا خروج ہونا، اسی طرح سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ تو یہ بہت بڑی بڑی علامتیں، چند علامتیں ہیں جو باقی ہیں، اور بہت ساری علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ ان میں سے ایک علامت اللہ کے رسول نے بیان کی کہ علم آہستہ آہستہ کیا ہوگا، دنیا سے اٹھ جائے گا، زنا حد درجہ عام ہو جائے گا۔ آپ اپنے آس پاس غور کریں، دیکھیں اپنے معاشرے کو، آپ کو ان علامتوں کو ظاہر ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ تقریباً آج معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر زنا اس قدر عام ہے۔ آپ یورپ کے اندر چلے جائیں، اب یورپ کی مثال کہہ دیں، بلکہ اپنے ملک کی حالت اس طرح ہو چکی ہے کہ بہت سارے علاقوں میں کون بچے کا والد ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ زنا کے عام ہونے کے واقعات ہمارے ملک کے اندر بھی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے اللہ کے رسول نے بیان کی ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ رب العالمین بارش کب نازل کرے گا اسے بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کل موسم وبھاگ والے کیا کرتے ہیں، پہلے ہی الرٹ کر دیتے ہیں کہ بارش ہوگی، اتنی تیزی سے بارش ہوگی، اتنی ملی میٹر بارش ہوگی، ٹھیک ہے، فلاں فلاں علاقے میں ہوگی۔ موسم کے بارے میں پہلے ہی جانکاری دے دیتے ہیں۔ ان سے کہیے کہ ذرا 1 مہینے کے بعد کے موسم کی جانکاری دیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ کل کیا ہوگا اس کے بارے میں، یہ مطلقاً کہا ہے۔ یہ خبر کب دیتے ہیں؟ ظاہری علامتوں کو دیکھ کر۔ جب چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں تب خبر دیتے ہیں، یہ غیب نہیں ہوا۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ظاہری علامت نہیں ہے اور اس کے باوجود آپ خبر دے سکتے ہو، تو یہ ہے غیب۔ یہ غیب نہیں ہے۔ غیب 2 طرح کی ہے، ایک ہے غیب مطلق اور ایک ہے غیب مقید۔ ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے آپ ہیں، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ کے گھر والے آپ کو دیکھ نہیں رہے، ان کے لیے ہم اور آپ غیب ہیں، لیکن ہم آپ کے لیے غیب نہیں ہے، ابھی آپ کے سامنے ہے اس لیے۔
تو یہ غیب مطلق نہیں ہوا، یہ جزئی غیب ہوا، کسی کے لیے غیب ہے کسی کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ایک غیب ہے جو ہر ایک کے لیے غیب ہے، جو مستقبل میں آنے والی چیزیں ہیں۔ قیامت کب قائم ہوگی ہر ایک کے لیے غیب ہے۔ مستقبل میں بارش کب نازل ہوگی، ابھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو، 20 تاریخ کو، 30 تاریخ کو بارش ہوگی، اب خوشی رہے گی؟ ہے کوئی طاقت جو اس چیز کی خبر دے سکے؟ ممکن نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ظاہری علامتوں کو دیکھ کر جو موسم وبھاگ والے خبر دیتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، کتنی بار خود ہم نے دیکھا کہ ان کی خبر ان علامتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی غلط نکل جاتی ہے۔ گزشتہ سال ممبرا میں، ایسے بھی ممبئی میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے بارش کے موسم میں، جانتی ہیں آپ لوگ، روزانہ بارش ہوتی ہے اگست کے مہینے میں۔ تو ایک دن بھر بارش ہوتی رہی، اس دن اسکول کھلا ہوا تھا، بچے آئے، کافی پریشانی ہوئی۔ موسم وبھاگ والوں نے خبر دی کہ آئندہ کل موسم وبھاگ کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ بارش ہونے والی ہے، اس لیے چھٹی رہے گی اسکول میں، سرکاری چھٹی ہو گئی۔ آئندہ کل بالکل موسم صاف۔ اسی سال کئی مرتبہ اس طرح سرکاری چھٹی ہوئی موسم وبھاگ کی رپورٹ کی وجہ سے کہ آئندہ کل بہت زیادہ بارش ہوگی، اور اتفاق سے جتنی بار انہوں نے اس طرح کی چھٹی دی اس دن بارش نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اگر انہوں نے کہا کہ چھٹی میں بھی تو بارش نہیں ہوگی۔ تو اب دیکھیں، وہ ظاہری علامتوں کو دیکھ کر چھٹی دے رہے ہیں، اسکول میں چھٹی ہونی چاہیے، بہت زیادہ بارش ہوگی، حقیقت میں بالکل اس کے برعکس، کوئی بارش نہیں، حالانکہ اس سے پہلے بہت زیادہ بارش ہوئی۔ تو ایک انسان ظاہری علامتوں کو دیکھ کر کچھ خبر دے سکتا ہے، تو یہ غیب کی خبر نہیں ہے، اور اس کے باوجود انسان کی خبر غلط نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ اس سے مراد بیٹا اور بیٹی ہے، ایک جزئی چیز ہے، اس کے اندر ہر چیز شامل ہے۔ وہ نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، کب پیدائش ہوگی، کتنا رزق لے کر آئے گا، مالدار ہوگا، غریب ہوگا، کیا ہوگا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی ایسی مشین تیار ہو سکی ہے آج تک کہ کتنے دن تک رہے گا، مالدار ہوگا یا فقیر ہوگا؟ کوئی کہہ سکتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ جو پل رہا ہے اس کے بارے میں؟ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، آئندہ کل کیا کمائے گا اس کے بارے میں کوئی بھی نفس نہیں جانتا۔ اس سے بعض لوگوں نے کیا سمجھا کہ صرف اس سے مال کمانا ہی مراد ہے، حالانکہ یہ ایک جزئی چیز ہے، بے شمار چیزوں کو انسان کماتا ہے، اس کے حالات مختلف طریقے کے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ آئندہ کل کیا کمائے گا۔ دنیا کے کسی بھی شخص کو، یہاں تک کہ اس کو بھی جس کو دعویٰ ہے کہ ہم غیب کا علم رکھتے ہیں، جو لوگ یہ ہاتھ دیکھ کر مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں نا، نجومی، کاہن، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ کہیں کہ یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی، آئندہ 2 منٹ کے بعد تمہاری پوزیشن کیا ہوگی اس کے بارے میں تم کہہ سکتے ہو؟ ایک ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پوزیشن ہے نا، ہاتھ کہاں ہے، انگلی کہاں ہے، آئندہ 1 منٹ کے بعد کس پوزیشن میں ہم رہیں گے کہہ سکتے ہیں؟ 1 منٹ کے بعد انسان نہیں کہہ سکتا کہ کس پوزیشن میں خود رہے گا وہ۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے نہیں جانتا؟ اللہ رب العالمین ذرے ذرے کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو مطلقاً غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ آخری چیز جو 5ویں چیز بیان کی کہ کس کی کب موت آئے گی کوئی نہیں جانتا، اللہ رب العالمین صرف ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورت السجدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس طرح قرآن کے اندر اور بھی کئی سورتیں ہیں
جن صورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص اوقات میں پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے. جیسے جمعہ کے دن فجر کی دوسری رکعت میں کون سی صورت پڑھتے تھے؟ سورۃ الانسان. جمعہ کی نماز میں اللہ کے رسول کیا پڑھتے تھے؟ سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ، یا پھر سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون. اسی طرح دوسرے کئی موقعوں پر اس طرح کی بعض صورتوں کے پڑھنے کا تذکرہ ہے. یہاں پر ایک اہم مسئلے پر تنبیہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، جس بارے میں بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے. وہ مسئلہ یہ کہ اس طرح کی صورتوں کے پڑھنے کا معنی مکمل صورت کے پڑھنے کا ہے، اس کی بعض آیتوں کے پڑھنے کا نہیں ہے. اس لیے جمعہ کے دن اگر اس سنت پر عمل کرنا ہو تو سورۃ السجدہ کو مکمل پڑھیں، یا سورۃ الانسان کو دوسری رکعت میں مکمل پڑھیں. اس کی چند آیتوں کو پڑھ کر یہ گمان کرنا کہ ہم نے اس سنت پر عمل کی، بہت سارے علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ بدعت کے باب میں داخل ہو سکتا ہے. اس کا ڈر ہے، گویا کہ آپ اپنے عمل سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس طرح پڑھتے تھے، حالانکہ یہ تہمت ہے اللہ کے رسول پر. اللہ کے رسول اس طرح نہیں پڑھتے تھے بعض آیتوں کو. یا تو آپ قرآن کے کہیں سے بھی پڑھیں، آپ کے لیے جائز ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی سورۃ السجدہ کی ہی تلاوت کریں. جمعہ کے وجہ میں کہیں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے. لیکن اگر سنت کی تطبیق دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سورۃ السجدہ پڑھتے تھے، تب مکمل پڑھیں یا پھر نہ پڑھیں. اگر سنت کی تطبیق دینی ہے تو مکمل پڑھیں. اسی طرح اللہ کے رسول سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے. کب؟ جمعہ کے خطبے میں. اگر کوئی اس سنت کی تطبیق دینا چاہتا ہے تو مکمل سورہ قاف پڑھے یا پھر نہ پڑھے. یہ طریقہ اختیار کرنا کہ بعض آیتوں کو، جیسے تراویح کے آخر میں وتر میں پہلی رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ الاعلی، دوسری میں سورۃ الکافرون، تیسری میں سورہ الاخلاص. مکمل سورت پڑھیں تب اس سنت کی تطبیق ہوگی. اور چند آیتیں پڑھیں، آپ کہیں کہ رکوع چلا گیا اور سنت کی تطبیق ہو گئی، تو یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے آپ کو رخصت ہے، کہیں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت کی تطبیق دینی ہو تو مکمل پڑھیں ورنہ نہ پڑھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورے کو جمعہ کے دن پڑھتے تھے. جمعہ کے دن اور بھی جو دوسری سورت اللہ کے رسول پڑھتے تھے، ان سورتوں کے مضمون پر اگر آپ غور کریں، جیسے سورۃ السجدہ، سورۃ الانسان، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ الاعلی، سورۃ الغاشیہ، اسی طرح سورہ کہف. یہ 7 صورتیں ہیں جن 7 صورتوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن پڑھنے کا کیا کرتے تھے؟ اہتمام کرتے تھے. ان 7 صورتوں کے اندر غور کریں، ایک مضمون آپ کو کامن ملے گا، مشترک ملے گا. وہ کون سا مضمون ہے؟ ان 7 صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بار بار اس کو دہرایا، اور اللہ کے رسول ان 7 صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے. کون سا مضمون ہے وہ؟ بعث بعد الموت کا تذکرہ. تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں اٹھانے والے ہیں، اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہونے والی ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جنت و جہنم کا اس کے بعد اس کی باری آنے والی ہے. اس مضمون کو اللہ رب العالمین نے ان 7 صورتوں کے اندر بار بار دہرایا ہے. اور قیامت کب قائم ہوگی؟ کس دن؟ جمعہ کے دن قائم ہوگی. اس سے گویا کہ اللہ رب العالمین، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میسج ہمیں دے رہے ہیں کہ ایک انسان ہمیشہ قیامت کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارو. اس حقیقت کے ساتھ تمہاری زندگی گزرنی چاہیے. اس حقیقت سے منہ موڑتے ہوئے غفلت کی زندگی نہ گزارو. یہ بہت بڑا میسج ہے ان 7 صورتوں کے اندر. چنانچہ اس سورہ کے شروع میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو 6 دن کے اندر پیدا کیا. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، جس کے بارے میں اس سے پہلے ہم تذکرہ کر چکے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے
کیا کہا؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ ملک الموت جس کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کی جان قبض کرنے کا مکلف کیا ہے، یہ تمہیں وفات دیں گے. الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، اور انسان اس کے بعد تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا، جو مجرم ہوں گے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچیں گے، اپنی آنکھوں سے جنت و جہنم کو دیکھیں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ رب العالمین ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، اب حقیقت ہم پر واضح ہو گئی ہے، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اللہ رب العالمین ایک چانس دے دے، اللہ دنیا میں ایک بار بس لوٹنے کا موقع دے دیں، ہمیں یقین ہو چکا ہے، اب ہم نیک عمل کر کے پروردگار تیرے پاس حاضر ہوں گے، لیکن یہ موقع انہیں نہیں ملنے والا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان کے اس حال کو بیان کیا ہے. کیا کہیں گے اللہ رب العالمین؟ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ، جس طرح تم دنیا میں ہمیں بھول چکے تھے، آج ہم تم کو بھول جائیں گے. فَذُوقُوا، اب تمہیں اسی جہنم کے عذاب کو چکنا ہے. ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تمہارا عمل تھا اسی حساب سے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر اس عذاب کو چکھو. اور پھر مؤمنین کی حالت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جو جنت کی نعمت رکھی ہے اس نعمت کا بیان کیا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، جو مؤمن ہوتے ہیں ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، رات کو سوتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت کرنی ہے اس لیے بستر چھوڑ دیتے ہیں. بستر پر رات بھر وہ نیند کا مزہ نہیں لیتے، اور پھر اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں. جو اللہ نے انہیں مال دیا ہے اس سے خرچ بھی کرتے اللہ کے راستے میں. تو ایسے لوگوں کے لیے ایسی نعمتیں اللہ نے رکھی ہے. لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، ایسی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی لیکن ان کے لیے ابھی یہ نعمتیں مخفی ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں کوئی آنکھ ایسی نہیں جس نے اس کا مشاہدہ کیا ہو، جسے نے دیکھا ہو، کوئی دل ایسا نہیں جس کے اندر کھٹکا بھی ہو. ولا خطر على قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس نعمت کا ابھی کھٹکا تک نہیں آیا، وہ تصور تک نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر اس کون سی نعمتیں اس کے لیے رکھی ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس سورے کے آخر میں بھی اسی صبر کی تلقین کی ہے جس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی متعدد بار اللہ رب العالمین نے کیا ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. تو یہ ہے مؤمنین کی صفت کہ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں صبر کے ساتھ قائم رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین انہیں ان نعمتوں سے نوازتا ہے. اس کے بعد والی جو سورہ ہے سورۃ الاحزاب، یہ سورہ مدینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. احزاب یہ حزب کی جمع ہے، حزب مطلب جماعت. اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکام و مسائل کو بیان کیا ہے. اور اس سورے کا نام احزاب کیوں پڑا؟ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جنگ خندق کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے. جنگ خندق کا دوسرا نام جنگ احزاب بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی غزوات ہوئے سب سے مشکل ترین غزوہ جو ہے وہ یہی غزوہ احزاب ہے، غزوہ خندق ہے.
اس سے سخت اور مشکل ترین غزوہ اللہ کے رسول کی زندگی میں کوئی دوسرا نہیں آیا تھا۔ انشاءاللہ سیرت کے درس میں اس غزوے کی تفصیل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس سورے میں اس جنگ احزاب کے علاوہ، غزوہ خندق کے علاوہ، اللہ رب العالمین نے بہت سارے فقہی احکام و مسائل کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے پہلا مسئلہ اللہ رب العالمین نے زہار کا بیان کیا ہے۔ زہار کا مسئلہ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے 28ویں پارے کے شروع میں سورۃ المجادلہ کے اندر بھی کیا ہے، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم وہاں پر بیان کریں گے، زہار کی تفصیل۔ دوسرا مسئلہ اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر متبنہ کا بیان کیا ہے۔ متبنہ یعنی لئی پالک، اگر کسی دوسرے کے بچے کو کوئی گود لے لے تو اس کا تذکرہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ جاہلیت کے اندر جو غلط رسم و رواج تھے لئی پالک کے تعلق سے، متبنہ کے تعلق سے، گود لیے ہوئے بچے کے تعلق سے، ان جاہلی رسم و رواج کا ہم نے خاتمہ کر دیا۔ ایک رسم و رواج جاہلیت کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی بچے کو گود لیتا ہے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا بن جاتا ہے، اور اس بچے کی بیوی سے اگر بچے کی وفات ہو جائے یا اس نے اس کو طلاق دے دی تو یہ کبھی شادی نہیں کر سکتا، جس طرح اپنے بچے کی بیوی سے کبھی شادی نہیں کر سکتا۔ یہ جاہلیت کے اندر ایک نظام تھا، رسم و رواج تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر اس نظام کو باطل قرار دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ بولا بیٹا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی بیوی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے عدت گزارنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کر دی، زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، کہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی شادی کر دی۔ یہ زید کون تھے؟ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، یہ زید کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے بچوں کو کڈنیپ کر لینا اور انہیں مارکیٹ میں جا کر جانوروں کی طرح انسانوں کو بیچ دینا ایک عام چیز تھی۔ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، انسانوں کی خرید و فروخت بازاروں میں ہوتی تھی۔ چنانچہ حارثہ کا ایک بیٹا تھا زید کے نام سے، مکہ سے بہت دور دراز کے علاقے میں۔ یہ بچہ اچانک غائب ہو جاتا ہے، چھوٹا سا بچہ۔ ان کے والد حارثہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، بچہ کہاں چلا گیا؟ روایت کے اندر ملتا ہے کہ تقریباً سال بھر تک اپنے بچے کو تلاش کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی پہاڑی نہیں تھی جس پہاڑی پر جا کر میں نے اپنے بچے کو نہ تلاشا ہوں۔ مکے کی سرزمین جو ہے پہاڑیوں والی، بے شمار پہاڑ، ایک انسان کی زندگی گزر جائے ان پہاڑوں کے اندر اگر تلاشنا شروع کرے تو۔ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی پہاڑی نہیں تھی جہاں پر میں نے اپنے بچے کو نہ تلاشا ہوں۔ بچے کی محبت میں انہوں نے اپنی زندگی تباہ کر دی۔ 1 سال کے بعد کسی نے خبر دی کہ حارثہ، ہم نے تمہارے بیٹے زید کو مکے کے اندر دیکھا ہے۔ فوراً جیسے خبر ملی مکے کا رخ کیا۔ مکہ لوگ دنیا سے آتے ہی رہتے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، گرچہ وہ کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے، لیکن خانہ کعبہ ان کے نزدیک بہت محترم تھا اور آتے ہی رہتے تھے طواف کرنے کے لیے۔ دیکھا انہوں نے زید کو مکے کے اندر، اللہ کے رسول کے پاس خبر دی ان کے والد کو، حارثہ کو، کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو مکے کے اندر دیکھا۔ فوراً سفر کر کے مکہ پہنچتے ہیں
اور یہاں آ کر پتہ لگاتے ہیں کہ میرا بیٹا زید کس کے پاس ہے. خبر ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیسے پہنچے اللہ کے رسول تک؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مالدار تھی. دیکھا کہ مکے کے بازار میں ایک چھوٹا سا بچہ بک رہا ہے تو اسے خرید لیا اپنے پاس پرورش کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کر لیا کہ آپ چاہیں تو مجھے اس بچے کو دے دیں. تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کو اللہ کے رسول کو ہبا کر دیا. اب یہ بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتا. اللہ کے رسول پرورش کرتے. لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا کہ یہ زید ابن محمد ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے منہ بولے بیٹے. اور جاہلیت کے اندر ابھی میں نے کہا کہ اپنے بیٹے کی طرح ہی اس طرح کے منہ بولے بیٹے کا درجہ تھا. اسی طرح میراث کے اندر مال بھی دیتے تھے، اور جس طرح اپنے بیٹے کی بیوی سے وفات کے بعد یا طلاق کے بعد شادی حرام ہے، اسی طرح وہ کبیرہ گناہ سمجھتے تھے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چند مہینے رہتے ہیں، چند دنوں تک رہتے ہیں، اور ان کے والد پہنچ جاتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اپنے بیٹے کو لینے کے لیے. دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس زید موجود ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ میرا ہی بیٹا ہے، اس طریقے سے کسی نے کڈنیپ کر کے مکے کے بازار میں اسے بیچ لیا ہے اور یہ آپ کے گھر تک پہنچ گیا ہے. حقیقت میں یہ کوئی غلام نہیں ہے، میرا بیٹا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے میرے حوالے کر دیں. دنیا کا جو نظام تھا اس زمانے میں، اس حساب سے اگر اللہ کے رسول انکار کر دیتے تو کوئی جرم کرتے؟ کوئی جرم نہیں کرتے. اس زمانے کے نظام کے حساب سے اللہ کے رسول نے حارثہ سے کہا کہ اگر زید جانا چاہے آپ کے ساتھ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ جا سکتا ہے. اب غور کریں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عقل بھی ابھی پختہ نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسا ہوگا جو اپنے والدین کو چھوڑ کر کسی اجنبی کے ساتھ زندگی گزارنا گوارا کر لے؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کی صحبت مل جانے کے بعد پوری دنیا میں چھوڑ سکتا ہوں لیکن آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی. ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے، نبوت ملنے سے کافی پہلے کا یہ واقعہ ہے. اس چھوٹے سے بچے نے اللہ کے رسول کے ساتھ چند دن گزارنے کے بعد کہا اللہ کے رسول آپ کو میں نہیں چھوڑ سکتا، باقی پوری دنیا چھوڑ سکتا ہوں، اپنے والدین کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، لیکن آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا چھوڑنے پر راضی نہیں ہے تو زور زبردستی نہیں کی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں کون تھے؟ یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کے والد حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب اللہ کے رسول نبی بنے تو انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. ان کے والد بھی صحابی رسول ہیں. تو یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ رب العالمین کا حکم دیکھیں، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرتے ہیں، اور شادی کرنے کے بعد دونوں کے درمیان نباہ نہیں ہو پاتا، طلاق دے دیتے ہیں. عدت گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے کہ زینب سے آپ شادی کر لیں. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی اس سورہ کی، ہم نے آپ کی شادی کرائی ہے. زوجناکها. زینب رضی اللہ تعالی عنہ باقی زوجات پر فخر کرتے ہوئے کہتی تھی کہ آپ کی شادی آپ کے والدین نے اللہ کے رسول کے ساتھ کرائی ہے، لیکن میری شادی اللہ کے رسول کے ساتھ میرے والدین کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نے میری شادی ساتویں آسمان کے اوپر سے اللہ کے رسول کے ساتھ کرائی ہے. ہے کوئی میرے مقام تک پہنچنے والا؟ اور واقعی یہ فضیلت کسی دوسری زوجہ محترمہ کو حاصل نہیں تھی. انہی کی شادی کے موقع پر پردے کی آیت نازل ہوئی اسی سورے کے اندر، اور اللہ رب العالمین نے پردے کو واجب قرار دیا. انہی کی شادی جب اللہ کے رسول سے ہوئی اسی موقع پر پردے کی آیت میں نازل ہوئی جو اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے.
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونے ہیں اللہ کے رسول تمہارے لیے، آئیڈیل ہے اللہ کے رسول تمہارے لیے۔ آپ سے بہتر کوئی دنیا میں ایک مومن کے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ اسوہ حسنہ بھی ہے، اسوہ کاملہ بھی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بعض مفکرین اور دانشوری کے چکر میں بعض ایسے باطل عقائد کا پرچار شروع کر دیتے ہیں کہ بسا اوقات قبول کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی اس درجے تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ مولانا وحید الدین خان کے افکار اب دیکھیں، بعض ایسے گمراہ کن اور باطل افکار ہیں کہ انسان سوچ تک نہیں سکتا کہ کوئی ایسی بھی فکر رکھ سکتا ہے۔ ان باطل افکار میں سے ایک فکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ ایک کلمہ کفر ہے، نعوذ باللہ کہتے کیا اللہ کے رسول اسوہ کاملہ نہیں ہے، استغفر اللہ، جس پر بہت سارے لوگوں نے رد لکھا۔ تو انسان اگر اس طرح کی دانشوری جھاڑنے جائے تو یہی نتائج نکلتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، اسوہ کاملہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہے۔ اپنی بیویوں سے اللہ کے رسول کبھی ناراض ہوتے تھے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ناراضگی کی وجہ سے ایلا بھی کرتے تھے، جیسے کہ اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہی وہ موقع تھا جب اللہ کے رسول کی اپنی بیویوں کے ساتھ اختلاف ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایلا کر لیا 1 مہینے تک کے لیے کہ 1 مہینے تک تم سے میں اور ملاقات نہیں کروں گا، تمہارے ساتھ نہیں ملوں گا۔ اس کے بعد بالا خانے میں تشریف لے کے چلے گئے، جو واقعہ میں نے اس مہینے کے شروع میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا تھا۔ ان کی بھی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی۔ جیسے خبر ملتی ہے فوراً آتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی ہے، بار بار اجازت طلب کرتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول سوچ رہے ہیں میں اپنی بیٹی حفصہ کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، میں اس وجہ سے نہیں آیا ہوں، اگر اللہ کے رسول حکم دے تو اپنی بیٹی کی میں گردن مار دوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعات پیش ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے ساتھ ساتھ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اس طرح کی چیزوں کو اللہ کے رسول کے بارے میں بیان کیا ہے۔ ایک اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے، اللہ کے رسول بشر تھے۔ فرق یہ ہے ہمارے درمیان آپ کے درمیان کہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، عام انسانوں کے پاس وحی نازل نہیں ہوتی ہے۔ یہ چند اہم احکام و مسائل اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد والی جو سورہ ہے سورہ سبا ہے، اور اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالمی رسول ہیں، یعنی کسی خاص خطے کے نہیں۔ چنانچہ اس سورے کی شروعات اللہ رب العالمین اسی میسج کے ساتھ، پیغام کے ساتھ کرتے ہیں جس کا تذکرہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے ہوا، جن 7 سورتوں کے اندر کامن مضمون ہے، یعنی قیامت کا۔ اس سورے کے شروع میں اللہ رب العالمین کفار مکہ کے باطل عقیدے پر رد کرتے ہوئے کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، یہ کفار کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آنے والی۔ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیں، کتنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ پہلی تاکید بلا، اس کے بعد واو قسم، اور پھر لام تاکید، بلا وربی لتأتینکم، اے رسول آپ کہہ دیں یقیناً یقیناً قیامت آنے والی ہی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ یقینی چیز ہے۔ اس کے بعد داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ،
داؤد علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں عطا کی تھی، ان نعمتوں کا تذکرہ کیا، جن میں سے ایک خاص نعمت کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو ایک دم نرم کر دیا تھا۔ لوہا کتنا زیادہ مضبوط اور قوی ہوتا ہے، ایک انسان موٹے سے راڈ کو اپنے ہاتھ سے اگر موڑنا چاہے تو ممکن ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے اس لوہے کو ایک دم نرم کر دیا تھا، موم کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اسی لیے دعا کے وقت ایک دعا یہ کی جاتی ہے کہ اللہ جس طرح تو نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم بنا دیا تھا، سلیمان علیہ السلام کو جس طرح تو نے علم عطا کیا تھا، اسی طریقے سے تو ہمارے لیے علم کے راستے کو آسان کر دے۔ یا مفہم سلیمان فہمنا، یا معلم داؤد علمنا، کہ اے داؤد علیہ السلام کے معلم ہمیں بھی علم عطا کر، جس طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ تو نے فہم عطا کیا تھا، سمجھ عطا کی تھی، ہمیں بھی سمجھ عطا کر۔ یہ بہترین دعا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ قصہ بیان کیا ہے، اور جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی، اس سے پہلے بھی اس کا تذکرہ گزر چکا ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں پہ دہرائیں گے۔ بلقیس کا واقعہ اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، ہدہد کا واقعہ، منطق الطیر، کیسے اللہ رب العالمین نے چرند و پرند کی زبان سمجھنے کی طاقت عطا کی تھی۔ چیونٹی کی زبان کو انہوں نے سمجھا جب انہوں نے کہا کہ اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام تمہیں کچل نہ دیں۔ یہ تمام چیزیں اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین ذکر کر چکے ہیں اور اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ اس لیے ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تمام لوگوں کی طرف آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول کی دو اہم صفت، بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے، جنت کی خوشخبری بھی دیتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈراتے بھی ہیں۔ اس لیے ایک داعی کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ جنت کے بارے میں بھی بتائے، جہنم کے بارے میں بتائے۔ بعض دعات کے یہاں صرف جنت کا تذکرہ، جہنم کا بھی تذکرہ نہیں، اور بعض لوگوں کے یہاں اس کے بالکل برعکس، ہمیشہ ہر تقریر کے اندر یہی پائیں گے کہ ایسا محسوس ہوگا ان کی باتوں کو سن کر کہ شاید کہ اللہ کی جنت خالی رہ جائے گی، سب کے سب جہنمی ہیں، ہم لوگ تو ہیں ہی بلکہ مولوی صاحب سب جہنمی ہیں، ایسا محسوس ہوگا۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ ایک داعی کی صفت بشیر کی بھی ہونی چاہیے، نذیر کی بھی ہونی چاہیے۔ دوسری اہم چیز کیا بیان کیا کہ اللہ کے رسول تمام لوگوں کے لیے نبی تھے۔ کوئی بھی ایسا فرد ایسا نہیں کہہ سکتا کہ شریعت کے احکام سے میں بری ہوں۔ کوئی بھی شخص اپنے کسی پیر ولی بزرگ کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ شریعت کے احکام کی وہ مکلف نہیں ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی کے اندر بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس امت کے کسی بھی شخص کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، اپنے کسی پیر کے بارے میں، کسی ولی خواجہ غریب نواز کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی اس امت کے فرد کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کی حیثیت اس دین میں، اس شریعت میں، اور اس کا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ خضر علیہ السلام بظاہر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند نہیں تھے، اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ٹوکا کئی بات، یہ کام آپ نے کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت کے مطابق یہی سمجھ رہے تھے یہ منکر ہے، یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ خضر علیہ السلام نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس امت کے کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کو بھی وہی مقام حاصل ہے جو خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل حاصل تھا، یہ بھی اللہ کے رسول کے بالمقابل وہی مقام رکھتے ہیں،
تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسے بادشاہ وقت کی طرف سے توبہ کرایا جائے گا کہ اپنے اس کفریہ عقیدے سے توبہ کرو۔ اگر کر لیتا ہے چھوڑ دیا جائے گا، نہ کرے اس کی گردن مار دی جائے گی، اس کی سزا قتل ہے، کیونکہ وہ قرآن کی اس آیت کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ کے رسول کے بارے میں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِّيرًا وَنَذِيرًا، کہ رسول ہم نے تمام لوگوں کی طرف آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، کسی خاص خطے کی طرف نہیں، کسی خاص زمانے والوں کے لیے نہیں، تمام لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ اس کے بعد والی جو سورت ہے سورہ فاطر، انشاءاللہ 2-3 منٹ کے اندر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ان نعمتوں کا مالک فقط اللہ ہے۔ اللہ کسی کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، کسی سے روک لے کوئی دوسرا دے نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ کسی کو کوئی رحمت دینا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له، وما یمسک فلا مرسل له، اور اگر اللہ رب العالمین کسی سے کوئی رحمت روک لے تو کوئی دے بھی نہیں سکتا ہے۔ ہم نماز کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ مختلف دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ کیا معنی اس کا؟ لا مانع لما اعطیت، اللہ جو تو دینے والا ہے کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو یہ انسان بار بار نماز کے بعد اقرار کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی نماز ختم ہوتی ہے تو دربار میں پہنچ جاتا ہے، درگاہ کے پاس جا کر وہاں سے مانگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو نعمتوں کا عطا کرنے والا نہیں سمجھتا، کافی نہیں سمجھتا۔ تو اگر انسان ان چیزوں کو سمجھ کر اپنی زبان سے ادا کرے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں تفریق آئے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کی حقیقت کو، دنیا کی حقیقت کو اس سورے کے اندر بار بار بیان کیا ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ مبتلا کر دے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی سورے کے اندر دہرایا واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم من نطفہ، اس کے بعد نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب۔ جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے وہ لوح محفوظ کے اندر پہلے ہی محفوظ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب کچھ لکھ کے رکھا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کی جو 4 مراتب ہیں ان میں سے دوسرا مرتبہ یہ ہے ہم یہ عقیدہ رکھے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کے اندر ہر چیز کو لکھ دیا ہے۔ یہ تقدیر کے اوپر ایمان لانے کا ایک رکن ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو تو تقدیر پر ایمان لانے والا نہیں، وہ تقدیر کا منکر ہے، اور تقدیر کا منکر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی جنت نہیں پا سکتا، اس کا کوئی عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عقیدہ اللہ رب العالمین نے اہم بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اہم مسئلہ یہ بیان کیا کہ انسان تم دنیا کے اندر چاہے کتنے ہی اونچے مقام و مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جاؤ، اللہ کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو اللہ رب العالمین کے سامنے تم فقیر ہو، مسکین ہو، اللہ هو الغنی الحمید، اپنے آپ کو مالدار نہ سمجھو، حقیقت میں مطلقاً اگر کوئی مالدار ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات۔ اس کے بعد اس سورے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک اہم چیز یہ بیان کی ہے
کہ اس قرآن کریم کے وارث جو ہوتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے چنندہ بندے ہوتے ہیں. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اس کتاب کا ہم نے وارث انہیں بنایا ہے جو ہمارے بندوں میں سے چنندہ بندے ہیں. کتاب کا وارث بنانے کا کیا معنی؟ کسی شخص کی وفات ہوتی ہے تو اس کے مال کے رشتہ دار کیا ہوتے ہیں؟ وارث ہوتے ہیں، یعنی اس چیز کو سنبھالتے ہیں. وارث ہونے کا صرف معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے مال پا لیا، جو وہ تھے اس چیز کو ہم بعد میں سنبھالیں گے، اس کو ضائع و برباد نہیں ہونے دیں گے. یہ ہوتا ہے حقیقت میں وارث ہونے کا معنی. قرآن کا اور اللہ رب العالمین کے دین کا، اس کی شریعت کا وارث کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اسے بیان کیا ہے. اسی کو اللہ کے رسول نے اپنی زبان میں کن الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اور انبیاء کس چیز کی میراث چھوڑ کر جاتے ہیں؟ درہم اور دینار کی، مال کی. لم یورثوا دینارا ودرہما وانما ورثوا العلم، انبیاء علم کی میراث چھوڑ کے جاتے ہیں. اس شریعت پر عمل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. بغیر علم کے کوئی عمل نہیں کر سکتا. آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، زکات نہیں دے سکتے، کوئی ایک عمل بلا علم آپ نہیں کر سکتے. تو علم حاصل کرنا ضروری ہے شریعت کا. کہاں سے علم حاصل کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے رسول رخصت ہو گئے، آپ کے بعد کہاں سے علم حاصل کیا جائے؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس کا حل، کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو اس قرآن کا، کتاب کا، شریعت کا وارث بنایا ہے، یہ ہمارے چنندہ بندے ہیں. یہ مستقبل میں قیامت تک اس دین کو سکھائیں گے اور لوگ انہی علماء سے دین کو سیکھیں گے. تو دین کا سیکھنا ضروری ہے، لیکن ہر ایک سے نہیں. کن سے؟ علماء سے جو انبیاء کے حقیقی وارث ہیں، تاکہ صحیح دین پر ہم عمل کر سکیں اور اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کر سکیں. یہ چند اہم پیغامات ان صورتوں کے اندر تھے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.